انڈیا کے کوئی ایکٹر ہیں جوان آدمی ہیں, پر نام لینے کی ضرورت نہیں, جو بھی تھے بہرحال, تو کوئی جوان آدمی ہیں, انہوں نے خودکشی کی ہے. خودکشی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے, ڈپریشن ہے. تو لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے, ترس کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھو, غیر مسلم کی تو مغفرت کی دعا کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے نا, اور غیر مسلموں کا اگر اعتراض ہو کہ آپ مسلمانوں کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہو, ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے, تو بھئی آپ کو اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو ویسے ہی قبر کو مانتے ہی نہیں ہو. آپ تو قبر کے عذاب, قبر کا ثواب, اس کو مانتے ہو ہی نہیں. تو جو آپ کے کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں. مسلمان مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے. جس کو قبر نہیں بھی ملتی تو قبر سے مراد یہ جسمانی قبر نہیں ہے جو مٹی کی ہوتی ہے. قبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جس برزخ کی حالت میں ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہے. چاہے اس کی لاش کو جلا دیا جائے, چاہے اس کے ذرے کو بکھیر دیا جائے. اس کی مثال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جب فرعون کو غرق کیا ہے, تباہ کیا ہے. فرعون بات نہیں مان رہا تھا نا, ظلم کر رہا تھا لوگوں پہ. جب فرعون کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, فرعون کو روزانہ صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے, روزانہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یعنی اسی باڈی کے ساتھ, اور کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس فرعون کو اور اس کے عیال کو داخل کر دو, اس کے جو فالوورز ہیں. تو قیامت سے پہلے جو عذاب ہو رہا ہے وہ کیا ہے, بولو بھائی, برزخ کا عذاب ہے نا. حالانکہ فرعون کو تو قبر نہیں ملی, فرعون تو مصر کی ایک عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے, دیکھنے والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, نظر آئے گا فرعون ایک اس کی جو ہے نا وہ لاش کو حنوط کیا ہوا ہے کیمیکل لگا کے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ جب پانی میں غرق ہوا ہے تو قرآن دو باتیں کر رہا ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, ہم تیری باڈی کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے. یہ پیش گوئی بھی قرآن کی پوری ہوئی, ہزاروں سال گزر گئے, فرعون کی باڈی بولو بھائی محفوظ, تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے کیا رہے گی, نشانی. دوسری بات قرآن نے بتائی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لہذا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ بات یہ بتائی کہ فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے, صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی آگ میں, بولو بھائی, جلایا جاتا ہے. یہ فرعون جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. غیر مسلم اس چیز کو, بولو بھائی, نہ ہندو مانتے ہیں, عیسائی اور یہودی تو مانتے ہیں, لیکن وہ پھر آگے کچھ چیزیں نہیں مانتے. وہ اتنا تو مانتے ہیں قبر کا عذاب ہوتا ہے, مگر وہ کیوں ہوتا ہے یہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں شرک بھی کرو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ہوگا یہ عذاب, جبکہ ہم کہتے ہیں آپ کو بھی ہوگا, اس لیے کہ آپ جیسے فرعون نے اللہ کی نہیں مانی تو آپ بھی اللہ کی نہیں مان رہے. اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے توحید, نہ اللہ نے کسی کو جنا, نہ اللہ سے کوئی جنا, نہ اللہ کو کسی نے جنا, بالکل یکتا ہے. حضرت عیسیٰ کی عبادت جائز نہیں, عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی.